إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں سیدھی راہ کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ بعدہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اور اس مہینے کے تقریباً 20 دن مکمل بھی ہونے والے ہیں اور ہم اور آپ عنقریب آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔
یہ جو آخری عشرہ ہوا کرتا ہے، آدمی اگر 20 دن گزر گئے اور ان 20 دنوں میں کچھ عبادتیں نہیں کر سکا، عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی، تو آدمی ان 10 دنوں کو غنیمت جان کر کے ان 20 دنوں کی بھی بھرپائی کر سکتا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ جو ہمیں 20 دن ملے رمضان کے، ہم نے ان میں کتنی عبادتیں کی، کتنی تراویح کی نمازیں پڑھی، ہم نے روزوں کو رکھا تو کس طریقے سے رکھا، کہیں ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا روزے کی حالت میں جس سے روزے کے اثر کو کم کر دیا جائے، یا کوئی بھی کمی واقع ہو جائے۔ ان 20 دنوں میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابھی 10 دن اور ہیں، لہذا آدمی جو ہے اس 10 دنوں کے لیے آج سے تیار ہو جائے اور آخری عشرے کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے ایقظ لیلہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو 10 دن آ جاتے، آخری عشرہ جب داخل ہو جاتا رمضان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ کس لیے جاگتے تھے؟ باتیں کرنے کے لیے، چائے بنانے کے لیے، پارٹیاں کرنے کے لیے، نظم و نعت پڑھنے کے لیے نہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہے وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی تیار ہو جاتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے ان 10 دنوں میں اور دوسرا کوئی کام نہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آخری عشرہ داخل ہوا، عید کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور عبادتوں سے زیادہ آدمی اپنے پہننے اوڑھنے پر دھیان دینے لگتا ہے کہ عید میں مجھے پہننا کیا ہے، عید میں کون سا کپڑا پہننا ہے، کون سا شوز خریدنا ہے، اور پورا 10 دن جو ہے مارکیٹنگ میں نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو شروعات کے 20 دنوں میں جتنی عبادتیں کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ جو ہے انرجی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی آخری 10 دنوں میں عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے کی فضیلت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو قدر والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اور اس قدر والی رات کو جس نے پا لیا اس نے گویا 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر رات پا لی۔ تو یہ آخری عشرے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ دروس میں اسے بیان کیا جائے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں، چونکہ یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، یہ ایک بہت ہی وسیع عنوان ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے بہت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ زکوٰۃ کی عربی میں 2 معنی ہیں۔ ایک معنی پاک کرنا، کسی چیز کو اس کی غلاظت سے، اس کی ناپاکی سے اس کو پاک کیا جائے، یہ کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بڑھانا، انکریز کرنا۔ تو زکوٰۃ کی یہ 2 معنی، ایک معنی بڑھنا اور ایک معنی پاک کرنا۔ اور زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں تو انہی 2 معنی کے لحاظ سے آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارا مال جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے بڑھتا بھی ہے اور ہمارا مال زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی یہ 2 بنیادی فائدے بھی ہیں کہ انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس سے انسان کے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اچھا، انسان کے مال میں پاکی کا کیا مطلب ہے معلوم؟ وہ بڑی محنتیں کرتا ہے مال کمانے میں اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ حرام کمائی سے بچ جائے اور حلال طریقے سے ہی کمائے، لیکن کسی طریقے سے اگر انجانے میں اس کے مال میں اگر 1 روپیہ بھی حرام کا آ گیا تو اس مال کی پاکیزگی کہاں پر ہے؟ اس مال کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اب ایسا نہیں کہ آدمی حرام کمائی کر لے اور کروڑپتی بن جائے اور کہے کہ میں ہر سال زکوٰۃ نکالوں گا، تو یہ معنی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کو بڑھاتا بھی ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ اور
زکات جو ہے اس کے فائدے بہت سارے ہیں، ایک دو فائدوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے زکات وصول کیجئے، اور جو ہے اس زکات کے بدلے میں ان کے مال کو پاک کر دیا جائے گا، ان کے مال کی جو گندگیوں سے ختم کر دی جائے گی، اور اس مال کو پاک صاف کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک فائدہ ہے کہ مال پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ زکات سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر زکات کو ہم اسی طریقے سے اگر نکالیں گے جس طریقے کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو سماج کا کوئی بھی طبقہ، سماج کا کوئی بھی گھر غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں چولہے نہیں جلیں گے، کوئی بھی ایسا بچہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا، اگر وہ زکات کا سسٹم جو قرآن و حدیث نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا ہے، اگر اسی طریقے پر آج ہم اور آپ اگر زکات نکالتے ہیں تو یہ جو غربت ہمیں نظر آتی ہے یہ غربت ختم ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، تو انہیں کہا کہ اے معاذ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، تو انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، پھر نماز کے تعلق سے بتانا، جب وہ ان چیزوں کو مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر زکات کو فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، کہا گیا کہ تمہارے ہی امیروں میں سے مال کو لیا جائے گا اور تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ جو سسٹم ہے کہ امیر کا مال نکال کر کے غریب کو دیا جائے تو اس میں غربت دور ہو جاتی ہے، غریبی دور ہو جاتی ہے، اور سماج جو ہے ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ زکات کے حقدار کون کون ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آئیں گے تفصیل پر کہ کیسے زکات نکالنا ہے، کن کن چیزوں پر زکات نکالنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ زکات اگر نکال رہے ہیں تو کن لوگوں کو دینا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 8 لوگوں کا تذکرہ کیا، یعنی 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو زکات کے مستحق ہیں۔ ان میں سے کون کون ہے دیکھیے، انما الصدقات للفقراء، فقیر جو ہیں، فقراء جو ہیں وہ تمہارے زکات کے مستحق ہیں، والمساکین، اور جو مسکین ہیں وہ بھی تمہارے زکات کے مال کے مستحق ہیں۔ اچھا یہ بتائیے فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر بھی وہی جو مانگتے ہیں، جو محتاج ہیں، اور مسکین بھی وہی جو محتاج ہیں، لیکن یہاں پر دونوں کا نام الگ الگ آیا، فقیر الگ سے اور مسکین بھی الگ سے۔ تو محدثین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں فقیر وہ ہے جو اپنی بیسک ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور لوگوں کے سامنے مانگنے لگ جائے، لیکن مسکین وہ ہے جو مجبور ہونے کے بعد بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ خوددار ہوتا ہے۔ یہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے۔ تو کہا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، فقراء پر تمہارے زکات خرچ کیے جائیں گے اور اس کے حقدار مساکین بھی ہیں، والعاملین علیہا، اور حکومت کی جانب سے جو زکات وصول کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو لوگ زکات وصول کرنے کے لیے جو لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور زکات وصول کرتے ہیں، والعاملین علیہا، تو ان لوگوں کے لیے بھی زکات کا حصہ نکلے گا۔ یعنی اگر زکات کے مال میں سے ان لوگوں کو زکات دیا جائے جو زکات وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، زکات کا پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ زکات کے روپیے سے ادا کی جا سکتی ہے۔ والمؤلفة قلوبهم، اور ایک ایسا آدمی جس کا دل جو ہے، جس کا دل آپ اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ والمؤلفة قلوبهم، اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ کئی لوگ شامل ہیں۔ ایک وہ نو مسلم
جو ابھی نیا نیا اسلام لایا اور اس کے گھر والے پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہیں اسلام چھوڑ دو اور جو ہے تمہیں مالی اعتبار سے ہم تنگ کر دیں گے، اگر فیملی کی طرف سے ایسا پریشر آ رہا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے زکوٰۃ کا مال ایسے نو مسلم کو وہ دیں، تاکہ جو ہے وہ اسلام کی خوبی کو دیکھیں گے اور انہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ اسلام جو ہے خوبصورت مذہب ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کو مال تقسیم کرتا ہے، اس وجہ سے کیا ہوگا، وہ آدمی اسلام پر ثابت قدم ہو جائے گا۔ یہ ایک آدمی۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد ایک اور آدمی کون ہے؟ وہ کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اسلام کی طرف متاثر ہو رہا ہے، ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ غیر مسلم جو سماج میں رہ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، اگر کچھ زکوٰۃ کی رقم انہیں دے دی جائے تو وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گا، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی والمؤلفۃ قلوبہم میں شامل ہے۔ آگے دیکھیے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آج چونکہ غلام کا زمانہ نہیں ہے، لونڈی اور باندی کا زمانہ نہیں ہے، تو یہ جو والرقاب کا لفظ آیا ہے غلام کو آزاد کرنا، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ آج جو مسلمان بلا جرم کے، بلا کسی جرم کے جیلوں کے اندر بند ہیں، سزائیں پا رہے ہیں، ایسے مسلمان لوگوں کی بھی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارا جوڈیشل سسٹم ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ بلا وجہ سزا کاٹ رہے ہیں جیلوں کے پیچھے، تو اگر کوئی ایسا مسلمان آپ کو ملے جو بغیر کسی جرم کے سزا کاٹ رہا ہے، جیل کے اندر ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اسے بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے چھڑایا جا سکتا ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر رقاب والغارمین، اور ایک ایسا مقروض، ایک ایسا آدمی جو قرض لیا ہوا ہے اور وہ اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے بھی کیا ہے، زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے اس کو، اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے اس مال کے ذریعے سے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے؟ علماء کا اجماع ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور آخری چیز وابن السبیل، آدمی اگر مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، بھلے ہی وہ آدمی گھر میں کروڑ پتی ہے، لیکن اگر سفر میں نکل گیا، اس کے مال جو ہے چوری ہو گیا، اس کا مال چوری ہو گیا، اور یا راستے میں اس کے پیسے گم ہو گئے، تو ایسی صورت میں اگر وہ پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسے اسے دیے جائیں گے، یہ جائز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، فریضۃ من اللہ، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہیں، جس طریقے سے اگر انسان کو استطاعت ہے تو سال میں ایک بار حج جو ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی فرض ہے، اور یہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن بھی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انسانوں پر فرض ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ہم نکالیں گے تو کس طریقے سے نکالیں گے، اس مسئلے کو بڑے غور سے سمجھا جائے۔ سب سے پہلے سونے چاندی کا دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار سونا ہے، 20 دینار سونا ہے اور 200 درہم چاندی ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا 20 دینار، آج تو دینار و درہم نہیں چل رہے، تو جو موجودہ دور کا پیمانہ ہے 20 دینار آج کے دور میں 85 گرام سونا ہوتا ہے۔ تو اگر 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے چاندی 200 درہم ہے، موجودہ دور کے حساب سے دیکھا جائے تو 200 درہم 595 گرام ہے، چاندی 595 گرام یا اس سے زیادہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ سونے چاندی کا حل ہو گیا مسئلہ۔ اچھا، سونے چاندی کے تعلق سے ایک اور بڑا سوال آتا ہے کہ کیا ایسا سونا یا ایسا زیور جس کو استعمال کر رہے ہیں، عورتیں اسے پہن رہی ہیں، تو کیا ان سونے پر، ان زیور پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اس سے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک عورت آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بچی بھی ہوتی ہے, اور اس بچی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہوتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم ان کنگنوں پر زکات نکالتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول, اب تک میں نے اس کا زکات نہیں نکالا ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ان 2 کنگن کے بدلے میں قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں پر آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو اس عورت نے فوراً جو ہے اپنی بچی کے ہاتھوں سے کنگن نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے, اور کہا کہ اللہ کے رسول, آج سے پہلے میں نے اس پر زکات نہیں نکالی تھی اور آج میں اس پر زکات نکال رہی ہوں. اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ کوئی عورت جو زیور پہن رہی ہے اس زیور پر بھی کیا ہے, زکات واجب ہے, اگر وہ 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سونے پر زکات نکالیں گے, زیور پر جب زکات نکالیں گے تو صرف سونے کی قیمت کو دیکھیں گے. سونے کی قیمت کو, اگر زیور ہے اس میں جو ہے ہیرے موتی جواہرات بھی جوڑ دیتے ہیں لوگ, اس میں دوسرا مٹیریل بھی ملا دیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے جو میکنگ چارج لگتا ہے, زیور بنانے کا جو چارج لگتا ہے, ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کے جو صرف سونے کی رقم ہے, اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ نے سونا مثال کے طور پر 30,000 میں خریدا لیکن آج کی قیمت 60,000 ہے, 90,000 ہے, تو آپ کو آج کی قیمت پر نکالنا پڑے گا, کرنٹ ویلیو کو دیکھنا پڑے گا کہ آج قیمت کیا ہے, اس حساب سے آپ کو سونے پر زکات نکالنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے چاندی کا بھی وہی معاملہ ہے. اچھا, اب دیکھیے چاندی کے تعلق سے آیا کہ 200 درہم یعنی 595 گرام یا اس سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ زکات نکالے گا. اب کرنسی کا کس طریقے سے کیا جائے, جو ہم روپیے پیسے پر زکات نکالتے ہیں وہ کس طریقے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو روپیہ پیسہ تھا نہیں, تو علماء نے بیان کیا ہے کہ جو 200 درہم ہوا کرتا ہے چاندی کا 595 گرام, اگر اس کی قیمت پر ہم نکالتے ہیں تو آج تقریباً جو ہے وہ کتنا, 595 گرام کی قیمت مثال کے طور پر 60,000 روپیہ پر کے جی چاندی ہے. اگر ہم اس پر 2.5% زکات نکالتے, اس پر ہم 595 گرام چاندی کا زکات نکالیں گے تو اس کی قیمت کیا ہوگی, 32 سے 35,000. 60,000 اگر پر کے جی ہے تو 32 سے 35,000 روپیہ 595 گرام کی قیمت ہوگی. تو اگر کسی کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت ہے یعنی 30 سے 32,000 سے 35,000 تک اگر کسی کے پاس رقم ہے تو اس پر زکات فرض ہے اور اس پر زکات واجب ہے. اس پر 1 سال گزر جائے تو وہ زکات نکالے گا. یہ مسئلہ ہے. اب ایک سوال اور بڑا ہوتا ہے کہ جو آدمی تجارت کرتے ہیں وہ زکات کیسے نکالیں گے؟ چونکہ آدمی جب تجارت کرتا ہے اس پر تو 1 سال گزرتا نہیں ہے, مال میں جو عدت بتائی گئی ہے وہ 1 سال گزرتا نہیں ہے, کیونکہ جو اس کی کمائی ہو رہی ہے وہ کمائی لگا دیتا ہے, وہ پھر سے انویسٹ کر دیتا ہے, زمینوں میں لگا دیتا ہے, کاروبار میں لگا دیتا ہے. تو اس کا کیا حل ہے, سوال کیا جاتا ہے. تو اس کا حل یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تجارت دار ہے, بزنس مین ہے, تو وہ سال میں 1 بار اپنی پوری کیپٹل کا حساب کرے گا, اندازہ لگائے گا کہ میرے دکان میں یا میرے بزنس میں ابھی کتنا پیسہ ہے. یہ ایک چیز وہ نوٹ کر لے, اور اس کے بعد وہ اپنی بینک بیلنس کو دیکھ لے کہ اس میں جو ہے کتنا پیسہ ہے میرے پاس, اس کو جوڑ لے. اسی طریقے سے مارکیٹ سے کتنا پیسہ آنے والا ہے وہ اس کو بھی جوڑ لے, اور اب سب کو پلس کر دے, سب کو ملا دے. کن چیزوں کو؟ کہ دکان میں یا اس کے تجارت میں جو ہے کتنا پیسہ ہے, اور اسی طریقے سے اس کے بینک بیلنس کا اس کا بینک بیلنس کتنا ہے, اور اسی طریقے سے مارکیٹ سے کتنا پیسہ آنے والا ہے. ان ساری چیزوں کو وہ جمع کر دے, جوڑ لے, اور اب کیا کرے, وہ جو مارکیٹ میں پیسہ جانے والا ہے اس کو مائنس کر دے. اب جو رقم بچی اس میں سے وہ 2.5% زکات نکالے گا. یہ تجارت داروں کے لیے ہے, اور جو بزنس مین ہے یہ ان کے لیے ہے. تو آدمی جو ہے اس میں سال بھر جو ہے ریپیٹ ہونے کا انتظار نہ کرے, آدمی ہر سال 1 بار جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا حساب لگا لے اور نوٹ کر لے کہ میرا مال کتنا ہے, بینک میں کتنا پیسہ ہے, اور اسی طریقے سے مارکیٹ سے کتنا آنے والا ہے. ان ساری چیزوں کو جوڑنے کے بعد کتنا پیسہ مارکیٹ میں جانے والا ہے اس کو مائنس کر دے, اور اس میں سے پھر وہ 2.5% زکات نکالے. یہ اصول علماء کرام نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے سونے چاندی کا ہو گیا, رقم کا بھی ہو گیا, اور یہ تجارت داروں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا.
اب کیا ہے، زمینی پیداوار جو ہوا کرتی ہے، زمینی پیداوار کے تعلق سے اب کیا کیا جائے، یعنی جو زمین سے فصل آتی ہے اس پر کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو یاد رکھا جائے، اگر وہ زمینی پیداوار آسمانی بارش سے ہوتی ہے، آدمی خود پانی نہیں پٹاتا ہے کھیت میں اور آسمان سے پانی کا نزول ہو کر کے بارش کے ذریعے سے اس کھیت کی سینچائی ہوتی ہے، سیرابی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی اس کا 10% زکوٰۃ نکالے گا، زکوٰۃ 10% نکالے گا۔ اچھا کتنے میں پھر 10% نکالنا ہے؟ تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ 652.800 کلو گرام، غور سے سنا جائے، 652.800 کلو گرام اگر کسی کے پاس فصل ہے، اناج ہے، غلہ ہے، تو اس پر وہ کتنا زکوٰۃ نکالے گا؟ دو طریقے سے، آسمانی بارش سے اگر وہ کھیت سیراب ہوا ہے اور اس کی سینچائی ہوئی ہے آسمانی بارش کے ذریعے سے، تو وہ 10% زکوٰۃ نکالے گا اس پر، 10%۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ پانی وہ ٹیوب ویل سے جو ہے اس کھیت میں ڈال رہا ہے یا موٹر کے ذریعے وہ پانی ڈال رہا ہے اور کھیت کی سیرابی اور سینچائی جو ہے آسمانی بارش سے نہیں ہوئی ہے، وہ خود سے کر رہا ہے، تو اس پر 5% زکوٰۃ ہے، 5% زکوٰۃ ہے۔ اور نصاب یاد رکھا جائے کہ 652.800 گرام یہ نصاب ہے، اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو دو قسم سے زکوٰۃ نکالیں گے، آسمانی بارش سے ہے تو 10% نکالیں گے، اور اگر خود سے پانی پٹا کر آپ کھیت کو سیراب کر رہے ہیں اور کھیت کی سینچائی کر رہے ہیں تو اس میں 5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند ایک سوالات ایسے بھی آتے ہیں کہ کیا بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں، یا باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، نہ بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ جس میں کفالت کی جاتی ہے، باپ کی ذمہ کیا ہے؟ بیٹے کی کفالت کرنا ہے، بیٹے کے ذمہ کیا ہے؟ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں نہ باپ بیٹے کو زکوٰۃ کا مال دے گا اور نہ ہی بیٹا باپ کو زکوٰۃ کا مال دے گا۔ ہاں اگر آپ کے بھائی مستحق ہیں، آپ کی بہنیں جو ہیں زکوٰۃ کی مستحق ہیں اور ضرورت مند ہیں تو انہیں دیا جا سکتا ہے، یا آپ کی بیوی کے پاس اتنا زیادہ سونا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے، شوہر جو ہے غریب ہے اور بیوی کے پاس ڈھیر سارا سونا ہے، زیورات ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ بیوی جو ہے زکوٰۃ نکالے تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جواز کی صورت بیان کی ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو یہ چیز مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو نہیں ادا کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں کیا کیا نقصان ہے اور ان کے لیے کیسی کیسی سزائیں ہیں اور عذاب کیسا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، سونے چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں اسے نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اگر کوئی آدمی سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتا ہے، اگر کوئی عورت زیوروں کو جمع کر کے رکھتی ہے اور سونا 85 گرام ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، چاندی جو ہے 595 گرام ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس پر سال گزر بھی جا رہا ہے، اور ایسی صورت میں اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، سونے اور چاندی کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، پیسوں کا زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے، انہیں عذاب علیم کے تعلق سے آگاہ کر دیجئے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں انہیں عذاب علیم سے جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور جو لوگ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونے چاندی کو قیامت کے دن پگھلایا جائے گا، اور جو ہے پگھلا کر گرم کر کے تپا کر کے ان کی پیشانی پر جو ہے وہ داغا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن سونے چاندی کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا اور جو ہے ان کے پیشانی پر داغا جائے گا۔
فتقوا بها جباہہم وجنوبہم، اور ان کی پیشانی کے ساتھ ساتھ ان کے پہلو کو بھی داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ پر بھی داغا جائے گا۔ فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان تین جگہوں پر سونے اور چاندی کو گرم کر کے، اور وہ بھی جہنم کی آگ سے تپا کر کے انہیں داغا جائے گا۔ پیشانی پر بھی داغا جائے گا، پہلو پر بھی داغا جائے گا، اور پیٹھ پر بھی داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اے لوگو یہی وہ تمہارا مال ہے، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی تم زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج تم اپنے جمع کرنے کی وجہ سے اپنے ہی خزانوں کے ذریعے سے تمہیں داغا جائے گا، اور تم اپنے اس خزانے پر داغے جانے پر تم عذاب چکھو۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے؟ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اس کے پاس زکوٰۃ کے لائق پیسے ہیں، 85 گرام سونا ہے، 595 گرام چاندی ہے، یا 595 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس کیش رقم موجود ہے، اور ایسی صورت میں اگر آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے سونے اور چاندی کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے گرم کرے گا، اور اس کی پیشانی کو داغے گا، اس کے پہلوؤں کو داغے گا، اور اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہی وہ مال ہے، یہی وہ سونا ہے، یہی وہ چاندی ہے، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، جسے تم اللہ کی راہ میں نہیں دیا کرتے تھے، آج اسی سونا اور چاندی کے ذریعے سے تمہیں داغا جائے گا، تمہارے جسم کو داغا جائے گا۔ یہ چیز قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خلافت کی باغ ڈور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی، تو کیا ہوا؟ سب سے پہلا مسئلہ جو ان کے سامنے پیش آیا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا کہ نہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب اللہ کے رسول نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ان سے قتال کرنے کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دے گا، وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اور اگر آج وہ مجھے زکوٰۃ دینے سے منع کر رہا ہے تو میں اس سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے قتال کریں گے، ان لوگوں سے جنگ کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے آپ قتال کریں گے، جنگ کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے قتال کروں گا، ہر اس شخص سے لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی جو نماز کو تو فرض مانتا ہے، وہ نماز 5 وقت کی نماز تو ادا کرتا ہے اور اسے فرض سمجھتا ہے، لیکن جب بات زکوٰۃ کی آ جاتی ہے، جب زکوٰۃ کا مال نکالنے کے تعلق سے انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ فرق کرنے لگتے ہیں کہ نہیں صاحب، زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کہا جو کوئی بھی زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، اور کہا کہ واللہ لو منعونی اناقا، اللہ کی قسم جو کوئی مجھے ایک اونٹنی کا بچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دیا کرتا تھا، جو آدمی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اونٹنی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، ایک اونٹنی کا بچہ بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، لو منعونی اناقا، اگر وہ آج مجھے زکوٰۃ دینے سے منع کر رہا ہے تو میں اس شخص سے قتال کروں گا، میں اس شخص سے لڑوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی سماج میں رہ کر کے صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اس سے قتال کیا جائے، اس سے جنگ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بات کہی کہ میں جنگ کروں گا، قتال کروں گا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر کے دل کو کھول دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دل کو اللہ رب العالمین نے کھول دیا تھا، اور مجھے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے قتال کیا جائے گا۔ اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ دنیا میں نہیں دیتے ہیں ان کا نقصان کس طریقے سے ہونے والا ہے آخرت میں۔ حدیث میں آتا ہے
मुस्सिला लहू کہ اس کے زکات کو, اس کے مال کو جو ہے سونے چاندی کی رقم کو اور سونے چاندی کو ایک ایسے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا, شجاعن اقرا, جو گنجا سانپ ہوگا. عرب میں جو ہے سانپ کی بہت قسمیں ہوا کرتی ہیں, بہت قسمیں. اس میں سے ایک سانپ کیا ہے؟ گنجا سانپ, بہت ہی زہریلا سانپ ہوا کرتا ہے وہ. تو کہا گیا کہ شجاعن اقرا لہو زبیبتان, اور اس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے, 2 سیاہ نقطے ہوں گے. وہ اس سے اور زہریلا معلوم ہوگا اور بڑا ہی زہریلا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ اس کے گلے میں قیامت کے دن جو ہے اس سانپ کو ڈال دیا جائے گا, اسے توق پہنا دیا جائے گا اس سانپ کا, اور کہا جائے گا کہ انا مالک انا کنزک. وہ سانپ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں. تو آدمی زکات نہیں دیتا ہے تو اس کا جو انجام ہونے والا ہے قیامت کے دن, حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ پڑھی, قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں زکات نہیں نکالتا ہے اور وہ ایسا گمان کرتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں. ایک آدمی بخیلی کر رہا ہے, زکات کا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں نہیں نکال رہا ہے, بخیلی کر رہا ہے, کنجوسی کر رہا ہے, اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں زکات نہیں دوں گا تو میرے مال میں اضافہ ہو جائے گا اور میرا مال بڑا ہوا رہے گا, کمی نہیں ہوگی اس میں. تو کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا آدمی اپنے تعلق سے بھلائی نہ سوچے, اپنے تعلق سے اچھا گمان نہ کرے, بل هو شر لهم, وہ اچھا سوچ رہا ہے حالانکہ اس کے لیے وہ برائی ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے مال اس کے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے, اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. اور جو حدیث میں مذکور آیا کہ جس طریقے سے سانپ کو گلے میں لپٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا انا مالک انا کنزک, کہ میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی آدمی زکات نہیں نکالتا ہے تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں سزا کے طور پر مقرر کی گئی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں زکات کے تعلق سے. اب عنوان کا جو دوسرا پہلو ہے اس پر تھوڑی دیر بات کر لی جائے, چونکہ وقت بھی ختم ہونے لگا. انفاق فی سبیل اللہ یہ کیا چیز ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنا 2 قسم سے ہوتا ہے. ایک زکات جو فرض ہے, اور ایک فرض نہیں ہے, وہ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے جو جس کے بدلے میں اسے کیا ثواب ملنے والا ہے. قرآن حدیث میں بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. کہا گیا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا, اس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر ایک بالی میں 100 دانے آ گئے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں ایک مال خرچ کرتا ہے, 1 روپیہ خرچ کرتا ہے, ایک دانہ خرچ کرتا ہے, اللہ رب العالمین اسے 700 گنا بڑھا دیتا ہے. ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 روپیہ اللہ رب العالمین 700 گنا تک بڑھا دے گا, ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. یہ صدقہ کی فضیلت ہے. ہمارے اور آپ کے اندر آج جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ نہیں رہا. واقعی آپ خود سے سوال کیجئے کہ مسجد کے تعلق سے اعلان ہوتا ہے, مدارس کے تعلق سے اعلان ہوتا ہے, ہماری جیب سے کتنے پیسے نکلتے ہیں, کتنے پیسے نکلتے ہیں. آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے اندر تھا, کیونکہ انہیں قرآن کا معنی مفہوم آیا کرتا تھا. جب آیتیں نازل ہوتی تھی صدقہ و خیرات کے تعلق سے آیت نازل ہوتی, ان کے فضائل کے تعلق سے آیت نازل ہوتی, فوراً صحابہ کرام صدقہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب یہ آیت کریمہ نازل کی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا, اس وقت تک جنت نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا سب سے محبوب مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول, اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے کہ جو آدمی اپنا سب سے پسندیدہ مال, سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دے, اللہ رب العالمین اس وقت اسے نیکی نہیں دے گا, جنت نہیں دے گا. لہٰذا اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے, کروڑوں کا باغ ہے, میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. یہ جذبہ تھا
یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ ایک آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام فوراً دوڑے دوڑے آتے، اللہ کے رسول مجھے اپنا یہ فلاں چیز قربان کرنا ہے، مجھے فلاں چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے۔ اور جنگ تبوک کا وہ وقت یاد کیجئے جب مسلمان جو ہے جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں، اے ساتھیوں، اے لوگوں، ہمیں بہت دور جنگ کے لیے نکلنا ہے، ہمیں بہت دور جنگ کے لیے جانا ہے، 700 کلومیٹر کا لمبا سفر ہے، نہ ہمارے پاس سواری ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اور نہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، لہذا جو کوئی جتنی استطاعت رکھتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے، اللہ کے راہ میں وہ مال خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعلان کیا اور سارے صحابہ کرام اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال لانے کے لیے وہ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عمر بھی اپنے گھر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو سارے ساز و سامان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سارے ساز و سامان کا 2 حصہ کر دیتے ہیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آ جاتے ہیں۔ اور جب وہ آنے لگتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، نیکی کے معاملے میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یعنی معاملہ کیا ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے تھے، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے جیسا نہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں، زمین خریدنے میں ہم مقابلہ کریں گے، فلاں کے پاس اتنی زمین ہے ہم اس سے زیادہ زمین لیں گے، فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے ہم اس سے بڑا گھر بنائیں گے، فلاں کے پاس وہ گاڑی ہے ہم اس سے بڑی گاڑی خرید لیں گے، اس سے مہنگی گاڑی خرید لیں گے۔ تو ہمارا اور آپ کا جو مسابقہ اور کمپٹیشن ہوتا ہے یہ دنیاوی مال و دولت میں ہوا کرتا ہے، جبکہ صحابہ کرام کا کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا سارا ساز و سامان اکٹھا کر کے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور دوسرا حصہ اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، من ہی من خوش ہو جاتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں آج ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، ہر معاملے میں ابو بکر تو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان سے ہو سکتا ہے آگے بڑھ جاؤں گا، اور بڑا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عمر کیا چھوڑا اور کیا لے کر آیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچایا اور اللہ کے راستے میں کیا لے کر آیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کیا اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں لے کر آ گیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا جھولا اٹھا کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جھولا رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے ابوبکر تم نے کیا چھوڑا اور تم نے کیا لے کر آیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابقیت لهم اللہ ورسولہ۔ جواب سنیے، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ دیکھیے، کیا جذبہ تھا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کیا جذبہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے گھر کے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کیا اور سارا کا سارا جھاڑو لگا کر کے اللہ کے راستے میں لے کر آ گیا، ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا، گھر میں ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ لے کر آ گیا۔ کیا چھوڑا؟ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ کو چھوڑا اور اس کے رسول کو میں نے اپنے گھر میں چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آج مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نیکیوں کے معاملے میں خیر کے معاملے میں حضرت ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا صحابہ کرام کے دلوں میں، اور جب جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا، جب جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، جب جب اللہ کا ایک حکم نازل ہوا، صحابہ کرام فوراً دوڑے آتے، اللہ کے رسول میرا فلاں وہ مال ہے میں اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں نے وہ مال اکٹھا کیا ہے میں اللہ کے راستے میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں، ہم بھی اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں۔ ایک اور واقعہ سن لیتے ہیں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہی جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں ساز و سامان کی ضرورت ہے، کون ہے جو ہمیں مدد کرے، جو ہماری مدد کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں
اے اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں. چونکہ لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، اور مسلمانوں کے پاس، مومنوں کے پاس سواری نہیں ہے. حضرت عثمان کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، صدقہ و خیرات کی فضیلت بتاتے ہیں. حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول میں اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ترغیب دلاتے ہیں. حضرت عثمان تیسری بار بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں 100 اونٹ اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 300 اونٹ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 اونٹ تک انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا، اور آتا ہے کہ 1000 درہم انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیا. اللہ کے راستے میں 1000 درہم اللہ کے نبی کی جھولے میں آ کر رکھ دیا. سونے کے سکے، دینار جو ہوتے ہیں وہ سونے کے سکے. 1000 دینار جب اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، اللہ کے رسول ان سکوں کو اچھالتے جاتے، ان سکوں کو الٹتے پلٹتے اور کہتے، اے لوگوں سنو، آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، آج کے بعد اگر عثمان چاہے کوئی بھی عمل کرے، اس کے لیے نقصان نہیں ہوگا، اسے گھاٹا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہے گا. عثمان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، ذرا دیکھیے صحابہ کرام کے اندر جذبہ انفاق کیسا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ کیسا تھا، وہ شوق کیسا تھا، وہ جذبہ کیسا تھا. ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کے ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا جو زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیے گئے، جو انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے واقعات ذکر کیے گئے، ان ساری چیزوں کو سن لینا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے. زکوٰۃ چونکہ ایک فرض چیز ہے، اسے تو کسی بھی صورت میں ادا کرنا ہے، اور جو صدقہ ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اس سے کیا ہے؟ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس سے ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اس سے ہماری بلاؤں کو اللہ رب العالمین ٹال دے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کئی سنی باتوں پر عمل کیا جائے. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی خطائیں کی، جتنے بھی گناہ کیے، اے اللہ ان تمام گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں نے آج تک جتنے بھی نیک اعمال کیے، جتنے بھی نیکی کے کام کیے، اے اللہ ان تمام نیک اعمال کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.